رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرعون کی قوم میں سے وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنی قوم سے کہا میرے بھائیو تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا۔ میرے بھائیو دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہی ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جس نے نیک کام کیا چاہے مرد ہو یا عورت بشرطے کی وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ میرے بھائیو آخر کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دیتے ہو، تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاؤں اور ان کے ساتھ اسے شریک کروں جسے میں جانتا بھی نہیں، اور میں تمہیں زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اور بے شک بندگی کی حد سے نکلنے والے ہی دوزخی ہیں۔ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں تم میری اس بات کو آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک تمام بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کی بری چالوں سے محفوظ رکھا اور خود فرعونیوں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ وقال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، میرے پیارے بیٹے نماز پڑھا کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو، برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو مصیبت برداشت کیا کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، کچھ لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، اور کچھ لوگوں نے نافرمانوں کو نصیحت کی۔ اس واقعہ کو ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ نافرمانی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی نافرمانی کرنے والوں کو روکتی تھی، اس نے ان لوگوں سے کہا جو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اور اپنے رب کے سامنے اپنی ذمہ داری سے دوش ہو سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ اللہ ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا، ہم معذور ہیں، اور اس امید پر بھی کہ شاید یہ باز آ جائے اور ہفتہ کے دن شکار کرنا چھوڑ دے۔ پھر جب ان لوگوں نے اس حکم کو چھوڑے ہی رکھا جس حکم پر عمل کرنے کی ان کو نصیحت کی جاتی رہی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے، اور نافرمانوں کو نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو